یعنی شرک جلی مطلب اعلانیہ شرک ہوتا ہے، اور شرک خفی کا مطلب ایک چھوٹا یا پوشیدہ شرک ہوتا ہے جس کو سمجھ نہیں پاتا انسان۔ تو شرک جلی تو کفر ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی کو معبود حقیقی سمجھنا، واجب الوجود سمجھ لینا، قدیم سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ کے اولاد سمجھنا، یہ بھی غلط ہے، شرک میں آتا ہے، لیکن غیر کو شریک کرنے کی وہ مثالیں جو آپ کو بتائیں۔ تو یہ تو شرک جلی ہے، اعلانیہ شرک ہے گویا کہ، اور یہ کفر ہوتا ہے۔ اس میں اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ کفر کی حالت میں رہے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور شرک خفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے ہم اسے مخلوق کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اس عمل کے ذریعے رضا کو طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ایک مخلوق کو بھی شریک کر لیا، اسے شرک خفی کہتے ہیں۔ یہ پوشیدہ شرک ہوتا ہے، یعنی اگر بالفرض آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو کہاں پتہ چلے گا کہ آپ کو شرک کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے سلسلے میں کسی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو شرک تو ہے لیکن شرک خفی۔ اس کے حکم میں بھی فرق ہوتا ہے، شرک جلی کا جیسے بتایا کافر ہو جاتا ہے، یہ اس کا انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوتا ہے۔ اور اس والے شرک جلی کے اندر اگر کوئی اسی حالت میں مبتلا رہ کر مر جائے تو کفر کی موت مرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک خفی کا مرتکب اگر مرے گا تو یہ مسلمان ہی کہلائے گا اور اپنے جرم کی سزا اگر اللہ نے چاہا تو جرم کی سزا بھگت کر باہر ضرور آ جائے گا۔ لیکن یہ ہے شرک، اور بہرحال شرک کے نام سے ہی ہمیں بچنا چاہیے، بہت ہی برا ہے۔ اور ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف کی، اور یہ بھی بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں۔ یہ باب من قاتل للریا والسمع استحق النار یا استحق النار، کہ جس شخص نے قتل کیا یا ریا کے لیے، سنانے کے لیے، تو وہ یعنی قاتلہ مانے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، تو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر سنانے کے لیے، دکھاوے کے لیے جنگ کی، استحق النار، تو وہ مستحق قرار دیا جائے گا آگ کا۔ یہ اس کا عنوان باب ہے۔ اس کے تحت ایک طویل حدیث ہے جو بہت ہی عبرت انگیز ہے، اور جو اپنے عمل کو دکھاوے کے بڑے شوقین ہیں، یا عمل کرنے کے بعد اسے سنانے کے بڑے شوقین ہیں، یا عمل اس لیے کرتے ہیں اور چاہے کوئی بھی موجود نہیں ہے لیکن دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو واہ واہ ہو جائے گی، بڑا نام نمود ہو جائے گا، جیسے حج کے اندر ہوتے ہیں لوگ کہ حج کر رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں جب میں واپس جاؤں گا تو کیسا عزت ملے گی، لوگ میرے ہار ڈالیں گے، پھر میں حاجی صاحب بن جاؤں گا، پھر باہر نیم پلیٹ لگاؤں گا حاجی فلاں، پھر اپنے ڈاکومنٹس میں بھی حاجی لکھا کروں گا، کوئی مجھ سے نام پوچھے گا تو میں کہوں گا حاجی فلاں، تو بڑا ایک وقار قائم ہو جائے گا۔ تو اگر اس قسم کی صرف فاسد نیتیں ہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں، پھر تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہے لیکن یہ فاسد نیتیں بھی ہیں تو ریا مخلوط ہے، ملی جلی ریا ہے، یعنی اس میں اخلاص بھی ہے، تھوڑا سا ریا بھی ہے، اور گناہگار ہوگا، قابل گرفت ہوگا۔ تو اس میں جتنی ریاکاری زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے عمل کا ثواب کم ہوگا۔ میں بہک سکوں کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس حدیث پاک کو بہت غور سے سماعت فرمائے۔ میں بھی غور سے پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب محاسبے کی دعوت دی جائے تو اپنی ذات کو فراموش کیا جائے اور آپ کو فقط معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مجرم تصور کیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح سننے والے کو چاہیے، چاہے بھائی ہیں، بہن ہیں، کوئی بھی بالغ بالغہ ہے، انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ایسے ہی ہمیشہ چاہے آپ بیان کریں چاہے میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ابھی جیسے میں بات بیان کر رہا ہوں تو میں شروع سے مجھے سوچنا چاہیے میں کیوں کر رہا ہوں، شروع میں بھی سوچنا چاہیے، درمیان میں بات بیان کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، اور اپنا پروگرام ختم کرنے کے بعد بھی مجھے اپنا محاسبہ جاری رکھنا چاہیے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ نیک عمل کرنے چاہیے۔ تو جب ہم محاسبے کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنی ذات کو خارج کر کے بات نہیں کرتے کہ بالکل محاسبے کی تلوار کے نیچے خود ہماری ذات بھی موجود ہے، مجھے بھی محاسبہ کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، لیکن میں آپ کا محاسبہ نہیں کر رہا ہوں، آپ میرا محاسبہ نہ کریں۔ اس طرح کہ آپ سوچنا شروع کریں مفتی صاحب بھی تو ریاکاری کر رہے ہوں گے، بنا کے بیان کر رہے ہوں گے، کچھ یہ کر رہے ہوں گے وہ کر رہے ہوں گے، نہیں، آپ میرے بارے میں نہ سوچیں، یہ بدگمانی۔ میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں، یہ بھی بدگمانی ہو جائے گی۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، اور ہم اپنے اپنی نیت کو دیکھتے ہیں، اپنے اپنے عمل کو دیکھتے ہیں اور اس طرح اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جو شہید کیا گیا تھا، تو پس اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، صحت دی تھی، مہارت دی تھی، جنگ کی ہتھیاروں پہ قدرت دی تھی، یہ دیا تھا حسن و جمال، یہ مسلمان بنایا تھا، وغیرہ وغیرہ، سب کا اقرار کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہیں پہچان لے گا۔ پہچان لے گا مطلب اقرار کرے گا، ہاں یا رب کریم تو نے ان تمام چیزوں کو مجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا، اتنی تجھے نعمت دی، اس کے جواب میں کیا عمل کیا تم نے شکرانے نعمت کے طور پر۔ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، یعنی میں نے تو اپنی جان قربان کر دی تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ تجھے بہادر کہہ لیا جائے، بس تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا۔ پھر اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے حال کو جانتا ہے۔ تلوار پکڑنا، سخت دھوپ میں جانا، گھر والوں کی جدائی برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، بے آرامی برداشت کرنا، پھر کفار سے مقابلہ، ان کی تلواروں کے گھاؤ برداشت کرنا، زخم برداشت کرنا، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کو گلے لگا لینا، کتنے مشکل یہ اعمال ہیں، لیکن اس کے جواب میں کیا ملا؟ جہنم کی آگ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اپنا ہی قصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نیک اعمال تھے ان میں اپنے رب کو راضی کرنے کا حکم دیا تھا، اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا تھا، اور اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مکمل طور پہ اس کی طرف متوجہ ہو، اور یہ غلط قسم کے اس نے اپنی نیت فاسدہ کے ساتھ اعمال کیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کو ہڈن کیمرے میں نہیں بلکہ سامنے مالک بیٹھا ہو اور آپ اس کی دراز کو کھول کے اس میں سے پیسے نکال کے جیب میں رکھ رہے ہوں، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ اس کے مالک کے سامنے آپ چوری کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک و مولا ہے، وہ ہم پر ہر وقت نگاہ فرمائے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ ہمارے دل کی نیتیں، ہمارے خطرات، ہمارے ارادے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اس کے سامنے جب ہم نیک عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس شخص نے بھی سوچا کہ میں لڑوں گا، جب شہید ہو جاؤں گا تو لوگ میرے قصے پڑھیں گے، مجھے تاریخ میں نام آ جائے گا، میرے خاندان کا نام روشن ہوگا، لوگ میرے بچوں کو کہیں گے بھائی تمہارے ابا جان تو بڑے بہادر تھے، پورے خاندان میں واہ واہ ہو جائے گی۔ اور اس فاسد ارادوں کے ساتھ اس نے کیا، یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم تھا کہ اللہ کے سامنے گناہ کرنا، اس طرح خطا کرنا، تو اس پہ گرفت ہو گئی اور اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے دین کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھا اور پڑھایا، بس اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ انہیں پہچانے گا، یعنی ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا، تو وہ جواب میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر قرآن عظیم پڑھا، یعنی قاری بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمائے گا انشاءاللہ ورث کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا